اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ میڈیسن نالج کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر، اور آج بات کرتے ہیں ہم وارفرین کی۔ وارفرین بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بدن میں ایک نظام ایسے بنایا ہوا ہے کہ آپ کا جو بلڈ ہے اس کی وسکوسٹی یعنی اس کا گاڑا پن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ بلڈ جو ہے شریانوں میں سرکولیشن کرتا ہے اور جمتا بھی نہیں، اور نہ ہی یہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن پہ نمودار ہو جائے یا آپ کے مسوڑوں سے یا مختلف قسم کے جس طرح کے بڑے پیشاب کے ساتھ یا چھوٹے پیشاب کے ساتھ اس کا اخراج شروع ہو جائے۔ سو بلڈ کو ایک خاص وسکوسٹی پہ رکھنے کے لیے اور اس کو ایک خاص گاڑا پن دینے کے لیے مختلف قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں، مختلف قسم کے کلاٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے لیور اور جو بون میرو ہے وہاں سے یہ پروٹینز بن کے آتی ہیں۔ لیور جب بھی افیکٹڈ ہو جائے اس میں مختلف قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں، جو آپ کے کلاٹنگ فیکٹرز ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور ان کلاٹنگ فیکٹرز کی وجہ سے آپ کی کلاٹنگ جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، یا تو اگر پروٹین سی یا پروٹین ایس یا اس طرح کی ڈیفیشنسی آ جائے کہ اس کو ہم پرو کویگولنٹ سٹیٹس کہتے ہیں، یعنی آپ کا بلڈ گاڑا ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے تو آپ کا بلڈ آپ کی شریانوں میں، وینز میں یا آرٹریز میں یا جو چھوٹی شریانیں ہیں ان میں جم سکتا ہے، اور اس کو ڈیپ وینس تھرومبوسس یا کیپلری تھرومبوسس یا آرٹیریل تھرومبوسس کہا جاتا ہے، جہاں پہ خون کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے آپ کی شریانوں میں، اور اس کو تھرومبس کہا جاتا ہے۔ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس تھرومبس کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کے بلڈ فلو کا جو جاری رہنا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کلاٹ کو ڈیزالو کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کلاٹ کو دوبارہ بننے سے روکنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسے تھرومبولیٹک تھراپی کہا جاتا ہے، اور تھرومبولیٹک تھراپی میں مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان تھرومبولیٹک تھراپیز میں ہم ہیپرین کا استعمال کرا سکتے ہیں، ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹرز کا استعمال ہو سکتا ہے، یا جو ہے تو سٹرپٹوکائنیز کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے اس کلاٹ کو ڈیزالو کر لیا، اس کلاٹ کو دوبارہ بننے سے روکنے کے لیے اور تھوڑا بہت اگر کلاٹس باقی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جناب وارفرین کا سہارا لیا جاتا ہے، اور وارفرین جو ہے اس کلاٹ کو ڈیزالو بھی کرتی ہے اور فیوچر کے لیے جو ہے تو پریونشن بھی کرتی ہے کہ یہ کلاٹ دوبارہ نہ بننے پائے۔ وارفرین کیا کرتی ہے کہ وارفرین ان کلاٹنگ فیکٹرز کو روکتی ہے کہ آپ کا بلڈ کلاٹ نہ ہونے پائے، اور اسی طرح آپ کے بلڈ کا فلو جو ہے وہ جاری رہتا ہے، آپ کی بلڈ کی وسکوسٹی جو ہے وہ اس قابل رہتی ہے کہ آپ کے خون کا گاڑا پن نہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ جم جائے اور نہ ہی اتنا کم ہو کہ وہ مختلف اوریفسز سے بہنے لگ جائے۔ اس صورت میں وارفرین کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ وارفرین کے لیے مختلف چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کی مختلف قسم کے آپ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس میں آپ کا پی ٹی یعنی پرو تھرومبن ٹائم اور اے پی ٹی ٹی ایکٹیویٹڈ پلازما جو تھرومبن ٹائم ہے وہ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان دونوں کا ایک ایوریج نکال کے آپ کا آئی این آر یعنی انٹرنیشنل نارملائزیشن ریشو نکالا جاتا ہے، کیونکہ اسی آئی این آر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو وارفرین کی ڈوز دیتے ہیں کہ وارفرین کی ڈوز کم کرنی ہے یا زیادہ کرنی ہے۔ اگر بلڈ کی وسکوسٹی زیادہ بڑھتی ہے تو آپ کا آئی این آر نیچے آتا ہے، اور اس صورت میں ہمیں وارفرین کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے۔ اگر بلڈ کی وسکوسٹی کم ہو جاتی ہے، بلڈ جو ہے وہ تھن ہو جاتا ہے، تو جو آپ کا آئی این آر لیول ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، انٹرنیشنل نارملائزیشن ریشو اوپر چلا جاتا ہے، اور اس صورت میں ہمیں وارفرین کی ڈوز جو ہے وہ کم کرنی پڑتی ہے۔ وارفرین مختلف قسم کے جو کلاٹنگ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں ان میں اس کی تھراپی مختلف ہو سکتی ہے، یعنی اگر کوئی رسک فیکٹرز نہ ہو اور وینس تھرومبوسس ہوئی ہو تو منیمم جو تھراپی ہے وہ 3 مہینے تک ہو سکتی ہے۔ فیکٹرز اگر آئیڈینٹیفائڈ ہو تو اس میں 6 مہینے سے لے کے 9 مہینے یا سال تک بھی یہ تھراپی دی جا سکتی ہے۔ اس دوران میں وارفرین کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو مختلف قسم کی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، جن میں کبھی کبھار بلڈ اتنا تھن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی سکن پہ نمودار ہو سکتا ہے، مسوڑوں سے یا نکسیر کی صورت میں، یا آپ کے بڑے اور چھوٹے پیشاب میں اس کا اخراج بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں وائٹامن کے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور آپ کے ریورسل کے لیے جو وارفرین کو ریورس کرنے کے لیے وائٹامن کے اور اس طرح کے مختلف قسم کی چیزوں کا سہارا لے کر آپ کے بلڈ کی جو وسکوسٹی ہے یا وارفرین جو ٹاکسیسٹی ہے اس کو ہم ریورس کرتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ وائٹامن کے مل جائے، وارفرین کی ٹاکسیسٹی ریورس ہو جائے، پھر سے آپ کو نئے سرے سے ہیپرین اور وارفرین ساتھ میں استعمال کرنا ہوتا ہے، آئی این آر کو ایک خاص لیول پہ لا کے، اور پھر سے وارفرین کی ڈوز جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ بات آ جاتی ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ نارملی اگر بندہ وارفرین کا استعمال کرے تو اس کا بلڈ اتنا تھن ہو سکتا ہے کہ اس کی سکن پہ بروزز نمودار ہو سکتے ہیں،
ناک سے خون آ سکتا ہے، مسوڑوں سے خون آ سکتا ہے، چھوٹے یا بڑے پیشاب کے ذریعے خون کا اخراج ہو سکتا ہے۔ وارفرین ان لوگوں میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے جن لوگوں کو بلیڈنگ پیپٹک السر کی پرابلم ہو، یعنی ان کا سٹمک السر ہو اور اس میں سے بلیڈنگ ہوتی ہو، یا خدا نخواستہ ان کو ہیمریجک سٹروک ہوا ہو، یعنی ان کے دماغ کی شریان کہیں پھٹ چکی ہو، یا ان میں اور اس طرح کے مسائل ہوں، ان کو ہیموچوریا کی پرابلم ہو، یعنی پیشاب کے ذریعے ان کا اخراج ہوتا ہے، یا بار بار ان لوگوں میں نکسیر کی پرابلم ہوتی ہے، سو ایسے لوگوں میں جو ہے تو وارفرین وہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے۔ اسی طرح آپ مختلف قسم کے ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ، اگر پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی وارفرین کا استعمال جو ہے وہ بند کرا دینا چاہیے۔ وارفرین کا استعمال کنکومیٹنٹلی ایسپرین کے ساتھ اور کلوپیڈوگریل کے ساتھ اگر کریں تو بلیڈنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، سو ایسی صورت میں وارفرین کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایسپرین اور کلوپیڈوگریل جو ہے ڈسکنٹینیو کرنی پڑتی ہے۔ مختلف قسم کی دوائیاں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں تو وارفرین کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، جس میں میکرولائڈ اینٹی بایوٹکس ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ پی پی آئیز یعنی معدے کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں وارفرین کے ساتھ تو وارفرین کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی اور دوائیاں ایسی ہیں کہ ان کا استعمال کرتے وقت آپ کو وارفرین کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ضرور کرنی پڑتی ہے۔ میجر سائیڈ ایفیکٹس میں اس کے بلیڈنگ یا سٹروک یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یا جوائنٹ کے اندر جو بلیڈنگ ہے ہیمارتھروسس وہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس سے جوڑوں کے مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں۔ وارفرین ایک اسپیشلائز ڈرگ ہے جو کہ آپ کا میڈیکل اسپیشلسٹ، آپ کا ہیماٹولوجسٹ، آپ کا کارڈیالوجسٹ یا آپ کا نیفرولوجسٹ آپ کو تجویز کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں وارفرین کا استعمال کرتے وقت آپ کو ریگولرلی اپنے جو بلڈ کاؤنٹس ہیں، پلیٹلیٹ کاؤنٹ، پی ٹی، اے پی ٹی ٹی، آئی این آر، ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ کرونک لیور ڈیزیز کے پیشنٹس وارفرین کا استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹس وارفرین کا استعمال کرتے وقت اپنے پلیٹلیٹ، اپنے یوریا کریاٹینین پہ نظر رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کو اگر بلیڈنگ ڈائتھیسس ہو، بلیڈنگ کوئی پرابلم ہو تو وہ اس صورت میں اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں تاکہ وارفرین کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ ہو سکے۔ وارفرین کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق کیا کریں، اور ویکلی جو ہے اگر آپ کا آئی این آر نارمل آ رہا ہے تو پہلے ویکلی اور پھر فورٹ نائٹلی یعنی 2 ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے پی ٹی آئی این آر کے ٹیسٹ ضرور کرایا کریں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ جو معلومات میڈیسن نالج کے حوالے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔